السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو ہم اردو پڑھنا سکھا رہے ہیں تاکہ وہ دینی کتابیں اردو میں پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی معلومات حاصل کر سکیں۔ اردو زبان میں ہم بہت زیادہ گہرائی میں آپ کو نہیں لے جائیں گے، بس اتنی کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ اردو سکھا دیں اور آپ اسی کو پڑھتے پڑھتے اپنی اردو صاف کر لیں۔ تو محنت سے آپ پڑھیں، بنیادی باتیں ہم بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے یا مجہول کی ہم مشق کرا رہے ہیں۔ یہاں جو نئی بات ہے، پیچھے آپ دیکھیں گے کہ صرف 2 حرف ملے ہوئے تھے، یہاں 3 حرفی الفاظ بھی آ گئے ہیں، اور یہ ہم یا مجہول کی مشق کرا رہے ہیں۔ یا مجہول کیا ہے، یا معروف کیا ہے، وہ پیچھے کی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں۔ یا معروف کی آواز کیسی ہوتی ہے، یا مجہول کی، جیسے لڑکی، اس میں جو آخر میں یا معروف ہے۔ لڑکے یا مجہول ہے۔ گوری گورے، پانی پانے، والی والے، تو یہ والی میں یا معروف ہے، والے میں یا مجہول ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یا مجہول کی مثالیں ہیں۔ اب یہاں پہلی مرتبہ 3 حروف ایک ساتھ مل رہے ہیں۔ دیکھیے سہولت کے لیے ہم نے یہاں زبر لگا دیا ہے، یہاں زیر لگا دیا ہے، یہ سہولت کے لیے، چونکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو تھوڑا سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ سب آپ مشکل بنا کر رکھیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، اس لیے آسانی کے لیے زیر اور زبر ہم نے یہاں لگایا ہے۔ جب آپ اردو پڑھیں گے تو اس میں آگے پیچھے سے آپ سمجھ لیں گے کہ وہ کیسے پڑھنا ہے۔ زیر زبر پیش کی ضرورت اردو میں نہیں پڑتی ہے۔ لوگ اسی کو لے کر گھبراتے ہیں، زیر زبر پیش نہیں ہوتا کیسے پڑھیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کی زبان ہے اردو، سارے الفاظ آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا آپ بس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پورا لفظ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب دیکھیں یہاں پر بے اور یا مجہول ہے، تو زبر ہے بے پر، تو یہ بے، اور یہ زیر ہوگا تو بے اور بے۔ دیکھیے اب یہ دونوں آوازوں کے فرق کو سمجھیے، زبر کی آواز، زیر کی آواز۔ بے پر اگر ہم زبر کی آواز سے پڑھیں تو بے ہوگا، اور زیر کی آواز سے پڑھیں تو بے ہوگا۔ اب دیکھیے دونوں کا فرق کیا ہوگا، بے یا مجہول بے۔ اب اس میں لام ملائیے، بے میں لام کیا ملائیے، بیل۔ اب ہم نے تینوں کو یہاں ملا کر لکھ دیا، بے یا مجہول۔ دیکھیے یا پر ختم ہو تو یا مجہول ایسے لمبائی میں لکھتے ہیں، یا معروف گولائی میں، لیکن آگے ملا کر لکھیں گے تو دونوں کی شکل ایک ہی ہو جائے گی، وہ یہاں ہے۔ دیکھیے یا بس 2 نقطے ہو جائیں گے، شوشا اور 2 نقطے، بس یہی شکل رہے گی۔ اب اندازے سے پہچاننا ہوگا یا معروف ہے یا مجہول۔ دیکھیے یہاں بے یا مجہول بے، اس میں ہم نے لام ملایا، تینوں کو ملا کر جب لکھیں گے تو یہ شکل بنے گی، بے ہے اور یہ 2 نقطے ہے، یہ یا ہے، یہ لام ہے، بیل۔ زبر کی آواز ہے بے کے اوپر، اگر بے کو زبر نہ پڑھ کے زیر پڑھیں تو یہاں دیکھیے اب بیل ہو جائے گا۔ دیکھیے بیل تو آپ جانتے ہیں، گائے بیل، اور بیل، یہ بیل ہوتی ہے کدو کی بیل، کریلے کی بیل، ترئی کی بیل وغیرہ۔ تو دیکھیے صرف آواز تھوڑا سا بے کی بدل گئی، زبر کی آواز سے بیل ہو گیا، زیر کی آواز سے بیل ہو گیا۔ اب اردو میں یہ زبر زیر نہیں رہے گا، آگے پیچھے کے الفاظ سے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ بیل لکھا ہوا ہے یا بیل لکھا ہوا ہے۔ اگر پیچھے یہ رہے گا کہ بیل، آگے یہ ہوگی کہ بیل کی قربانی ہو سکتی ہے، اب یہ بیل تو نہیں ہوگا، قربانی ہو سکتی ہے، یار تو قربانی ہے تو بیل ہی ہوگا، وہ بیل تو ہوگا نہیں، بیل کی قربانی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیل نہیں ہے، بیل ہے، بیل کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب اگر آگے لکھا ہو اس کے بعد کہ اس سے پہلے ہو کدو کی بیل ہی ہوگا، کدو کی بیل، اب کدو کی بیل تو پڑھیں گے نہیں، اب کدو کا بیل کیا ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کدو وغیرہ دے کر یہ بیل ہے، کدو کی بیل۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوگا کہ یہ بے، یہ لام لکھا ہوا ہے، زیر زبر نہ ہو تو اس کو بیل پڑھیں کہ بیل پڑھیں۔ آگے پیچھے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو یہ ہم کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ بیل ہے یا بیل ہے۔
اسی سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے. مثال بھی دے کر میں نے آپ کو سمجھایا. یہ بیل ہے، یہ بیل ہے. دیکھیے زبر کی آواز، زیر کی آواز. یہ دیکھیے پے اور یا مجہول پے، رے ملائیں گے پیر. پیر، یہ تو پیر ہاتھ پیر آپ جانتے ہیں. اگر پے کو ہی آپ زیر سے پڑھیں گے، پے یہ مجہول پے، رے ملائیں گے پیر. پیر کیا ہوتا ہے؟ پیرنا یعنی درخت لگانے کو پیرنا بولتے ہیں. درخت لگاؤ آپ کہیں گے پیر. ایسے ہی میم یا مجہول زبر ہو تو میں، لام ملائیں گے تو میل، اور اگر زیر ہو تو میل. میل میل. میل تو آپ جانتے ہیں میلا کچیلا. میل یعنی میل ملاپ، ملنا جلنا. میل میل. دیکھیے دونوں ایک جیسا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ میل ہے، یہ میل ہے، دو الگ لفظ ہیں. اور یہ میل سے آپ کو ای میل نہ سمجھیں، یہ میل ملاپ ہے. میل میل میل. تو میل لکھنے میں ایک ہی جیسا ہے، میل اور میل. یہ زبر ہم نے سہولت کے لیے لگا دیا ہے. تو یا مجہول ہے یہ. اب یہ یا مجہول کو ہی آپ، یہ جو یا مجہول ہے میل بول رہے ہیں، اسی کو آپ یا معروف پڑھیں گے، می بولیں گے میل، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ میل ہو جائے گا. یعنی جو میل ہوتا ہے، آج ہم کلومیٹر بولتے ہیں، پہلے میل چلتا تھا. 1 میل 2 میل 5 میل 10 میل، میل ہو جائے گا. تو میل بھی ایسے ہی آئے گا، میل بھی ایسے ہی آئے گا. اب آگے پیچھے سے ہم کو سمجھ لینا پڑے گا. یا مجہول ہم یا بتا رہے ہیں، یا معروف بتائیں گے. دال یا مجہول زبر دے، رے دیر دیر. دیر و حرم بولتے ہیں آپ سنتے ہیں. اور یہ زیر ہو تو دیر، دیر دیر. اس طرح آپ پڑھیے. اسی طرح دیکھیے سیر، سیر یعنی وہی چلنا. سیر وہ ایک ناپ ہے، آج کل کلو گرام چلتا ہے، پہلے سیر چلتا تھا. دیکھیے زبر سے پڑھیں گے تو سیر، چلنے کے معنی میں سیر و تفریح. اور زیر سے پڑھیں گے سیر، یہ ناپ کا نام ہے. ایسے ہی دیکھیے تیر، وہی تیرنے کو کہتے ہیں پانی میں. یہاں دیکھیے ایسے ہی آگے شیخ. یہاں دیکھیے جیم یہ لام جیل. تو یہ یہاں پر ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، یا مجہول جب کسی حرف سے آپ ملائیں گے تو اس حرف کو زبر سے پڑھیں گے تو الگ آواز ہوگی، الگ لفظ بنے گا. زیر سے پڑھیں گے الگ آواز ہوگی، الگ لفظ بنے گا. تو آپ یہاں اسی طرح پڑھیے. بے یا مجہول بے لام بیل، بے یا مجہول بے لام بیل، بیل بیل. پیر پیر، میل میل، دیر دیر، سیر سیر. یہ آپ سمجھ لیجیے یہ صرف یا مجہول ہے، اس میں یا معروف کہیں بھی نہیں آیا ہے. یا معروف ہم آگے پڑھائیں گے. اس کو آپ پڑھ لیں اور ہو سکے تو لکھ لیں.